بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے ماہ شوال کے حوالے سے 2-3 سوال پوچھے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ماہ شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے ماہ رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ قضا ہو جاتے ہیں، یعنی مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو کیا ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کے ساتھ وہ رمضان المبارک کے قضا روزوں کی نیت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کو ہم نے ابتدا سے شروع کرنا ہے، یعنی ماہ شوال کے شروع سے ہی اس کو ہم نے رکھنا ہے، کہ اس کو ہم درمیان میں یا آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی صحیح مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ 6 روزے ماہ شوال کے رکھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور ماہ رمضان کے ساتھ اس کو ملا لیتا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ شوال کو بھی ساتھ 6 روزوں کو رکھتا ہے، تو اس میں جو نقطہ علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سال کے روزوں کا اس کو ثواب کیسے ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مطابق 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ماہ شوال کے 6 روزے ملا لیتا ہے تو یہ 36 روزے بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر 29 یا 30 کا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اسے پورے سال کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو 30 ہی آپ سمجھیں۔ تو اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ 36 روزے رکھتا ہے تو اس کو سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جو دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ کیا ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اسے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، یہ بھی سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ جس دن مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں وہ دن کے ابتدا کے اندر شروع ہو جائے یا درمیان میں ہو یا افطاری سے پہلے ہو، جب بھی وہ مخصوص ایام شروع ہوں گے تو اسی وقت اس بہن کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اس دن سے لے کے آگے جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ اس کے قضا ہیں۔ اب قضا کے لیے یہ حکم ہے کہ ساری زندگی اس کا وقت ہے، جب مرضی اس کو آپ قضا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 6 روزے ماہ شوال کے نفل ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ رکھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ کچھ آپ ان باتوں کو بھی سنتے ہیں کہ جس بندے کی کوئی عبادت رہ جاتی ہے یعنی قضا ہو جاتی ہے تو اس جنس کی عبادت اتنی دیر تک مقبول نہیں ہوتی جب تک وہ جو قضا تھی اس کو آپ ادا نہیں کر لیتے، یعنی ان روزوں کو نہیں رکھ لیتے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب بندے کے فرائض پورے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ساتھ ان فرائض کو پورا فرما دے گا۔ تو جو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی وہ عبادت مقبول نہیں ہوتی، اگر قضا ہو تو قضا پہلے ادا کرنے سے پہلے وہ عبادت مقبول نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ وہ عبادت معلق رہتی ہے جب تک وہ ادا کرنے والی جو عبادت تھی یعنی جو قضا ہو گئے تھے اس کو ادا نہیں کیا تو وہ عبادت معلق رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جب وہ قضا اپنی کر لے گا تو یہ نفلی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے کہ اس کی ساتھ نیت کر سکتا ہے، تو یہ نیت نہیں کر سکتا، قضا کو وہ پہلے پورا کرے گا، پھر اس کے بعد یہ جو نفل ہیں اس کو بھی بندہ اس کی علیحدہ سے نیت کر کے اس کو روزے کو رکھے گا۔ اور تیسری بات یہ پوچھی کہ کیا یہ ماہ شوال کے ابتدا سے ہی ہم نے ان کو رکھنا ہے اور مسلسل رکھنا ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ ماہ شوال کے ابتدا سے ان 6 روزوں کو رکھیں یا مسلسل رکھیں۔ آپ اس کو ابتدا میں بھی رکھ سکتے ہیں
ماہ شوال کے مہینے کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ نے مسلسل ان کو رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک روزہ رکھا ہے اس کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیں، ایک رکھا ہے 2 روزے چھوڑ دیں، آپ نے بس گنتی کو پورا کرنا ہے، یعنی 6 روزے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں کرے، درمیان میں کرے، آخر میں کرے، بس 6 روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ تو جو 6 روزے رکھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ اس نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، آگے ماہ شوال کے روزے رکھے گا، تو اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔